وہی ہے جہاں میری بلیا چلی ہے. حکم ہے چلو 7 چکر لگاؤ جہاں حاجرہ تیز چلی ہے. اب تو کھاٹی نہیں ہے, اب تو وہاں میلین افزرین سبز لائٹیں لگی ہیں. جہاں تیز چلی ہے تیز چلو, آہستہ چلی آہستہ چلو, اور مجھ سے مانگو. میں نے کہا یا اللہ تو کہتا ہے نخل اقرب الیہ من حبل الورید, میں تمہاری شارت کے قریب ہوں, اگر شارت کے قریب ہے تو خانقاہ سراجیہ میں کیوں نہ مانگوں. فرمایا خانقاہ سراجیہ میں اگر مانگے گا میں دعا سنوں گا, لیکن وہاں مانگے گا تیرا چہرہ نظر آئے گا. اگر حاجرہ کے قدموں پہ چل کے مانگے گا تیرا چہرہ بعد میں نظر آئے گا, حاجرہ کی بلا پہلے نظر آئے گا. پھر ان ولیوں کے در پہ جانے والا کون ہے پتہ ہے؟ تیرے میرے جیسے جانے والے نہیں. 90 لاکھ کی تقدیر کو بدلنے کے بعد معین الدین چشتی نہ رائے پنڈ گئے ہیں نہ دیوبند گئے ہیں, آئے ہیں تو داتا علی حجویری کے قدموں میں آئے. میں کہا کرتا ہوں اگر 90 لاکھ کی تقدیر بدلنے والے کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو مجھے وہ چہرہ تو دکھاؤ جس کا عقیدہ صحیح ہو. 90 لاکھ کی تقدیر بدلنے کے بعد داتا کے قدموں میں آئے. کتنے 15 منٹ بیٹھے, 2 گھنٹے بیٹھے, 40 دن بیٹھے. جب جانے لگے کسی نے کہا حضرت کچھ ملا یا خالی؟ فرماتے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, ناچ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. اور اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو یہ تو خزانہ بخشنے والا ہے, عالم کو فیض دینے والا ہے, ناقصوں کا بھی پیر ہے اور کاملوں کا بھی رہنما ہے. لوگ کہتے ہیں وہ جی داتا کیسے؟ میں کہتا ہوں عوام کو چھوڑو, دلائل کو چھوڑو. میرا چیلنج ہے کہ گورنمنٹ کے کسی شعبے سے گورنمنٹ کو اتنی آمدنی نہیں جتنی داتا کے قدموں سے ہو. بے شک چیک کر لیں سٹیل مل سے, چیک کر لیں پی آئی اے سے, چیک کر لیں ریلوے سے, اگر گورنمنٹ کے سب ڈپارٹمنٹ سے زیادہ داتا کے قدموں سے آمدن ہو پھر مان داتا تو تیری گورنمنٹ کا بھی داتا ہے, عوام تو کام ہے. پھر توجہ فرمائیے, اللہ کے بندوں کی تو شان ہی نرالی ہوتی ہے. چونکہ اس مہینے میں اصل 11ویں تو اس میں اصل ان کا مثال تو اس مہینے میں ایک عام آدمی اور اللہ کے مقبول بندے کا وقت مثال بھی نرالا. گناہگار بندے کے پاس جب آتا ہے فرشتہ پتہ کیا کہتا ہے؟ یا ایتھا النفس الخبیثہ, وہ پلید روح کانت فی الجسد الخبیث, جو پلید جسم میں تھی, اخرجی فابشری بحمیم وغسہ, نکل ہم تجھے دوزخ کے گرم پانی اور پیپ کی خبر دیتے ہیں. اسی لمحے اگر مرنے والا کو اللہ کا ولی ہو, رب رب کرنے والا ہو, تو فرشتے کا انداز خطاب بدل جاتا ہے اور کہتا ہے یا ایتھا النفس الطیبۃ کانت فی الجسد الطیب اخرجی وابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان. پاک روح جو پاک جسم میں تھی نکل اور شان سے نکل, ہم تجھے جنت کی خوشبو کی خبر دیتے ہیں, رب کی رضا کی خبر دیتے ہیں. میں نے پہلی دفعہ حدیث پڑھی نا بخاری کی, میرا دماغ چکرا. بخاری کی حدیث میں رب فرماتا وقت وصال کے حوالے سے کہ ما ترددت عن شیء انا فاعلہ ترددی عن نفس المؤمن یکرہ الموت ونکرہ ساعتہ. رب فرماتا ہے مجھے کبھی تردد نہیں ہوا کہ یا کام کروں یا نہ کروں. ایک ایسا موقع ہے کہ مجھے بھی تردد ہو جائے. تردد وہ جو اللہ کی شان کے لائق ہے. کس وقت؟ جب مرد مومن کا وقت موت ہوتا ہے. ٹائم فکس ہے کہ 5:10 پر روح نے قبض کرنی ہے. اب بندہ تیرے میرے جیسا نہیں, بندہ ہے داتا علی حجویری جیسا, بندہ ہے معین الدین چشتی جیسا, بندہ ہے پیر میرے علی جیسا, بندہ خواجہ شمس العارفین سیالوی جیسا, بندہ ہے غوث زمان خواجہ فتح محمد بھولوی جیسا. وقت وصال آ گیا, بندہ خوشی سے مرنا نہیں چاہتا, رب زبردستی روح قبض کرانا نہیں چاہتا. رب فرماتا ہے مجھے تردد ہوتا ہے. پھر آگے علماء کی تشریح ہے, کہتے ہیں رب کیا کرتا ہے؟ جنت کا محل اٹھا کے اپنے فرشتوں سے کہتا ہے بندے کی آنکھوں کو سامنے رکھ. زندگی میں مرنے سے پہلے جنت کا محل بندے کی آنکھوں کو سامنے رکھتی ہے. اب فرشتہ قرآن کی آواز میں کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اور مطمئن نفس لوٹ اپنے رب کی طرف اور شان سے لوٹ, تو رب سے راضی ہے, تم سے راضی. پھر اردو شاعر نے کیا مزے کی بات کی ہے, کہتا بیٹھ تنہا بنا قلب کو آئینہ, پھر بہار جمال خدا دیکھ لے, فادخلی فی عبادی کا چکھ جائے گا, فادخلی جنتی کا مزہ دیکھ لے.
پھر ایک بندہ ایک دن مجھے کہنے لگا کہ اگر اللہ کا ولی رضامند نہ ہو تو میں نے کہا تقدیر رب کے اپنے ہاتھوں میں چاہے تو اس کی عمر کو بڑھا بھی سکتا. میں گیا میرا شریف, چشتی سلسلے کی بہت بڑی درگاہ ہے, خواجہ احمد بریلوی کا وقت مثال ہے. تو تھا منگل والا دن, سجنوں آج ہماری تیاری ہے, آج تو منگل ہے, منگل والے دن تو جاتے نہیں, فرمایا چلو آج نہ صحیح تو کل سے. شاید کسی دوست کے ذہن میں الجھن ہو, تقدیر بدل گئی. ہاں, قرآن کھائیے, اصحاب کہف دن کا بھی میں نے تذکرہ کیا ہے, 309 سال غار میں سوئے رہے. اب رب کی تقدیر کیا ہے؟ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. سورج کی تقدیر مقرر ہے, سردیوں کا روٹ الگ, گرمیوں کا الگ, روٹ اور تقدیر فکس. لیکن جب ولی آ گئے غار میں, صبح سورج طلوع کرتا گرمی لگتی, شام کو غروب کرتا جسموں کو گرمی لگتی. میں رب نے سورج سے کہا کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. میں رب نے فرمایا سورج تیری تقدیر ہم نے خود مقرر کی ہے, ہم خود حکم دے رہے ہیں. اب میرے بلی غار میں ہے, صبح طلوع کرنا, پھر جانا, شام غروب کرنا, لکھی ہوئی تقدیر ولیوں کی خاطر میں رب نے خود بدل دی ہے. پھر ڈاکٹر اقبال کی نظر بھی کہتا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, جو حوضہ کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. اب یہاں مفسرین آئے, بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ رب نے تقدیر بدل دی. تقدیر بدل قرآن میں بھی ہے, جمع اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب. رب لوح محفوظ سے جو چیز چاہتا ہے مٹا دیتا, جو چیز چاہتا ہے ثابت رکھتا. ام الکتاب لوح محفوظ رب کے سامنے. اب مفسرین نے یہاں اعتراض کیا کہ لکھی ہوئی کو مٹاتا وہ ہے جس کا غلط لکھا, اللہ غلط لکھنے سے بات کرتا. لکھی ہوئی کو مٹاتا وہ جس کا ارادہ بدل جاتا, ارادے کا بدلنا بھی نفس اللہ سے بھی بات ہے. پھر لکھی ہوئی کو مٹاتا بھی نہیں, کہتا رب لکھتا بھی صحیح ہے, غلطی بھی نہیں, ارادہ بھی نہیں بدلا, لیکن اپنے شاعروں کی خاطر لکھی ہوئی تقدیر خود مٹا دیتا. پھر غوث اعظم ایک دن بیٹھے ہیں نا, عیسائی آیا, اس نے کہا میرا نبی تو وہ تھا جو مردے زندہ کرتا تھا, تمہارے نبی نے تو کوئی مردہ زندہ نہیں کیا. فرمایا مجھے قبرستان لے چل, نبی کو چھوڑ, میں نبی کا غلام ہوں, اس قبر پہ ہاتھ رکھے گا, ہاتھ رکھنا تیرا کام ہے, کم بسلہ کہہ کے کھڑا کرنا میرا کام ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ گئے, اس نے قبر پہ اشارہ کیا, آپ نے کم بسم اللہ کہا, قبر پھٹی اور مردہ کھڑا ہو گیا. تو ڈاکٹر اقبال کی نظر بھی کہتا کون کہتا ہے کہ دارا سکندر اچھا, ساری دنیا سے محمد کا کلندر اچھا. پھر 3 مشکل مقام ایسے میں رکھے پیر کامل کی صحبت اور مرید ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ وقت وصال, قبر اور میدان محشر, تینوں مقامات پر نہ شاعر نے کام آنا ہے, نہ دلدار نے کام آنا ہے, نہ کسی دوست نے کام آنا ہے, کام آنا ہے تو اللہ کے ولیوں نے کام آنا ہے. وقت وصال مجھے بہت پسند ہے, خواجہ محمد علی مکھڈوی رحمت اللہ علیہ. آپ تھے آوان, مرید تھا ایک سید, بکر شہر سے آتا تھا, 2-3 فرلانگ کا فاصلے, بیٹھتا, حضرت بیمار تھے, ان کی چارپائی اٹھاتا, اندر رکھتا. سید برادری اعتراض کرتی کہ تو سید ہو کے اس آوان مولوی کی چارپائی اٹھاتا ہے. تو وہ سید صاحب کہتے اس مولوی کے چہرے میں مجھے جلوہ خدا نظر آتا ہے. کچھ دن گزرے, سید صاحب بیمار ہو, وقت نظر آ گیا, روح نکل نہیں گئی. یہ اللہ والے بڑے لجبال ہوتے ہیں. خواجہ محمد علی نے پوچھا سید صاحب نے, حضرت بیمار ہے, وقت نظر, روح نہیں نکلتا. فرمایا میری چارپائی اٹھاؤ اور سید کے گھر لے چلو. چارپائی اٹھائی گئی اور سید کے گھر پہنچ گئے. خواجہ محمد علی نے توجہ سے میری باتیں سننی ہے, بس 3 باتیں کرنی ہیں. سینے پہ ہاتھ رکھا, روح مطمئن ہوئی. خواجہ محمد علی نے سوال کیا, لکھے دل میں. آپ نے فرمایا سید صاحب آپ تو بڑے متقی اور پرہیزگار, یہ وقت نظر مشکل کیوں, کیا خرابی ہے؟ جملہ لکھے. سید صاحب نے کہا تھا گستاخان رسول اور گستاخان صحابہ کی صحبت میں بیٹھتا تھا, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. سمجھنے کی کوشش کرنی, تفصیل میں یہاں نہیں بیان کروں گا کہ گستاخان رسول اور گستاخان صحابہ کی صحبت میں بیٹھتا تھا, وہی بوال ہے. خواجہ محمد علی نے کہا ٹھیک کہتے ہو. خواجہ محمد علی نے کچھ دیر ہاتھ رکھا نا سینے پہ,
روح نے مطمئن ہو کر نکلنا شروع کیا۔ اب خواجہ محمد علی نے تاریخی جملہ بولا، فرمایا لوگ اس وقت کے لیے ہمارے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں۔ پھر جب اس سید کی روح نکل رہی ہوگی تو خواجہ محمد علی کا ہاتھ سینے پہ، نظارہ کیا ہوگا کہ پیر کامل کا ہاتھ مرید صادق کے سینے پہ ہے اور مرید صادق کی نظر پیر کے چہرے پہ ہے۔ تو مرید کہتا ہوگا ساقیہ ہر قدم پر تیری خیر ہو، ساقیہ ہر قدم پر تیری خیر ہو، میں کشی کا سداد اور چلتا رہے، تیری نظر کرم سے رہے واسطہ، مست گرنے سے پہلے سنبھلتا رہے۔ دل کری کس کو مرشد کے قدموں میں جا، خواب اس کو نہیں کچھ بھی ہے موت کا، در حقیقت زندگی کا یہی ہے مزہ، سامنے یار ہو دم نکلتا رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء، نعرہ غوثیہ۔ اردو بھی اردو ہے لیکن پنجابی بھی پنجابی ہے۔ ہمارا عزیز نصر اللہ بیٹھا ہے، پنجابی شاعر آیا، اس نے کہا بڑی حسرت آئی تیرے بوہے تے متھا ٹیک نہ مر جاؤں، بڑی حسرت آئی تیرے بوہے تے متھا ٹیک نہ مر جاواں، تیرے عشق دا بال کے بچ سونا بس سیک نہ مر جاواں، پیدا توریاں دا لال ہجواں دے بس میچ دا مر جاواں، ہوے وقت اخیر تے مک سونا بس بیک دا مر جاواں۔ پہلا مشکل مقام ہے وقت نظر۔ پھر اعلیٰ حضرت امام فخر الدین رازی کی بات لکھی ہے کہ اللہ کی توحید پر 360 دلیلیں یاد تھی۔ وقت نظر شیطان آیا، ایک کر کے دلیل توڑتا ہے، ایک دلیل رہ گئی امام فخر الدین رازی کا ایمان ڈگمگا رہا۔ نجم الدین کبرا ولی کامل کبیر سینکڑوں کو بنا دلیل وحدہ اللہ شریک سمجھتا ہوں۔ شیطان نے کہا آج تیرے ایمان کو لوٹ کے لے جانا تھا، پیر کامل تیرے کام آ گیا۔ پھر ہے قبر، اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا تھا دل اٹھتا تھا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ کوئی پرسان حال نہیں، قبر میں رکھنے کے بعد باپ بھی واپس، چچا بھی واپس، ماموں بھی واپس، ماں بھی واپس، جگری یار بھی واپس۔ کس نے کام آنا ہے؟ یا پیر کامل نے کام آنا ہے یا امنت ڈال نے کام آنا ہے؟ ہماری کتابوں کو چھوڑے مولوی اشرف علی تھانوی علماء دیوبند تحقیق نمبر لکھتا ہے کہ غوث اعظم کا دھوبی مر گیا، قبر میں پہنچا، فرشتوں نے اٹھا کے بٹھا دیا، من ربوں کا ما دینوں کا۔ اس کا فرشتوں مجھے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں آتا، مجھے اتنا پتا ہے کہ زندگی بھر میں نے غوث اعظم کے کپڑے دھوئے ہیں۔ فرشتوں نے اللہ سے رابطہ کیا، مولوی اشرف علی تھانوی الفاظات یومیہ میں لکھتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں اس سے کہہ دو ہم نے غوث کے صدقے تجھے بلا حساب و کتابی بخش دیا۔ پھر بلے شاہ کی روح تڑپی، علماء سے معذرت کے ساتھ مجھے بڑا پسند ہے شعر، وہ کہتے ہیں نہ میں رب کی تھی نہ دسبہ کھڑکایا، نہ میں رب کی تھی نہ دسبہ کھڑکایا، شاہ عنایت نظر چا کی تھی میں نیمے چا بخشایا۔ ایک دن ایک آدمی کہنے لگا کہ اشرف علی تھانوی بھی کو تھارتی ہے، میں نے کہا میں حدیث پڑھ دیتا ہوں، مشکات کی حدیث ہے جمعہ کی رات جو مر جائے اسے حساب و کتاب ہے۔ میں نے کہا جمعہ کیا ہے، دن ہی تو ہے نا، اگر دن کے صدقے رب معاف کر دے تجھے کوئی اعتراض نہیں، اپنے یاروں کے صدقے معاف کر دے تو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ پھر توجہ فرمائیے، پھر تیسرا مشکل مقام ہے میدان محشر۔ میں نے کہا یا اللہ میری بڑی برادری ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، کوئی کام آئے گا؟ میرے رب نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ میرے رب نے ایک ایک رشتہ گن گن کے رد کیا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، دوست دوست سے بھاگے گا۔ میں نے کہا یا اللہ کوئی رشتہ وہاں باقی بھی ہوگا؟ تو نے تو سارے رد کر دیے۔ فرمایا ہاں ایک رشتہ باقی ہوگا، قرآن ہے، الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ ہر دوستی دشمنی میں بدل جائے گی، میدان محشر میں صرف اللہ کے ولیوں کی دوستی وہاں بھی قائم جائے گی۔ لجپال پریتن توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے۔ یہ قرآن ہے، الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ہر دوستی دشمنی میں بدل جائے گی، الا المتقین، اللہ کے نبی اور ولیوں کی دوستی وہاں بھی کرتے ہیں۔
اب آپ کے ذہنوں میں خیال آئے گا کہ کیسے کر رہے ہیں؟ 2 حدیث اس پر پڑھوں گا. مشکات کی حدیث ہے، دوستیوں کی صف لگی ہوگی، آگے ایک اللہ کا ولی گزرے گا، وہ دامن سے پکڑ لے گا. اب آتا ہے سنی حضرت پہچانتے نہیں، فہب تو لکا وضوء، میں نے آپ کو وضو کرایا تھا. اللہ کا ولی وہیں سفارش کے ہاتھ کھڑے کر دے، اللہ اس کو دوستیوں کی صف سے نکال کے جنتیوں کی صف میں شامل کروا دے. اور دوسری حدیث ہے نسائی سے، میں نے پہلی دفعہ پڑھی تو میرا دماغ اپنا ہی چکرا. میرے آقا نے فرمایا ما مجادلۃ احدکم فی الحق یکون فی الدنیا باشد مجادلۃ من المؤمنین لربہم فی اخوانہم الذین ادخلوا النار. لفظ بڑے عجیب ہے. حضور نے فرمایا آج کچھ لوگ قیامت کے میدان میں رب سے اتنا شدید جھگڑا کریں گے کہ آج تک دنیا میں اپنے حق کے بارے میں کسی نے کسی کی طرف جھگڑا کی نہیں. آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ بندہ اور رب سے جھگڑا، یہ ڈنڈے اور دھونس اور دھاندلی والا جھگڑا نہیں، یہ پیار اور محبت والا جھگڑا ہے. جو شار شار سے جھگڑتے ہیں وہ جھگڑا تعلق کی بنا پہ، محبت کی بنا پہ، رحمت کی بنا پہ. جھگڑا بڑا شدید کریں کس کے بارے میں؟ اپنے ان بھائیوں کے بارے میں جنہیں اللہ نے دوزخ میں ڈال دیا. کہیں گے کیا؟ اٹھائیے نسائی، کہ نسائی سیاستہ میں 6 نمبر پر ہے، جو بندیوں کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اہل حدیث کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اہل سنت کے ہاں پڑھائی جاتی ہے. لیکن ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہم پڑھاتے جو ہیں نمبروں پہ بیان بھی کرتے ہیں، وہ پڑھاتے آ رہے ہیں نمبروں پہ بیان اور کرتے ہیں. فرق یہ کہیں گے یا اللہ ہمارے بھائی تھے، ربنا ہمارے رب، اخوان ہمارے بھائی تھے، یصلون معنا نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، یصومون معنا روزے ہمارے ساتھ رکھتے تھے، ویحبون معنا محبت ہمارے ساتھ رکھتے تھے. 3 جملے ہیں، نمازیں ہمارے ساتھ، روزے ہمارے ساتھ، محبت ہمارے ساتھ. فادخلتہم النار، تو نے دوزخ میں ڈال دیا. آگے جملہ خود مکمل کر لیں. مقصد کیا؟ ہم اب کس منہ سے جنت میں جائیں؟